بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ابھی آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر کی اہمیت کے متعلق کچھ اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے اپنی سب سے عظیم اور آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفسیر و مفہوم سمجھانے کی ذمہ داری بھی دی، جو آپ کے فرائض میں سے تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ فرقان میں ہے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ یہ کافر آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے، ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ تفسیر آپ کو بتائیں گے۔ تفسیر کا معنی واضح کرنے اور کھول دینے کے ہیں۔ مسلمانوں کی علمی ترقی کا پہلا کارنامہ قرآن مجید کی تفسیر ہی کی صورت میں سامنے آیا۔ اس میں اپنی عمروں کو کھپا دیا۔ عہد صحابہ سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ خلفائے راشدین کا تفسیر قرآن مجید میں بہت بلند مقام تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو بھی تفسیر سے خصوصی شغف تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچا مقام تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ ترجمان القرآن کے منصب پر فائز تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے بہترین مفسر ہیں۔ اسی طرح تابعین میں امام مجاہد رحمہ اللہ تفسیر میں بہت اونچے مقام پر فائز تھے۔ تبع تابعین کے دور میں کتب تفسیر کی تالیف کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس دور کی کتب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تفاسیر و صحابہ کرام و تابعین کے اقوال کو جمع کیا گیا۔ تیسری صدی اور چوتھی صدی میں بھی تفسیریں لکھی گئیں۔ تفسیر طبری شہرت عام حاصل ہوئی۔ پانچویں اور چھٹی صدی میں جو تفسیر منظر عام پر آئیں، ان میں امام بغوی رحم اللہ کی تفسیر قابل ذکر ہے۔ ساتویں صدی عیسوی میں امام راضی رحم اللہ کی تفسیر، جو تفسیر خربتی کے نام سے مشہور ہے، اور قاضی بیضاوی کی تفسیر بیضاوی کے نام سے شہرت پائی، جو قابل ذکر ہیں۔ آٹھویں صدی عیسوی میں مفسرین کی کئی کتب مشہور ہیں، لیکن اس میدان میں تفسیر ابن کثیر کو وہ شہرت نصیب ہوئی پھر دوسری کتب کو حاصل نہ ہو سکی۔ اس تفسیر کی نمایاں خصوصیات یہ ہے کہ اس میں تفسیر القرآن بالقرآن کے اصول کو پیش نظر رکھا گیا ہے، نیز احادیث نبویہ، آثار صحابہ و تابعین، اقوال سلف کی روشنی میں تفسیر کو بیان کیا گیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ احادیث کو اسانید کے ساتھ ذکر کرتے، ان کی تخریج کرتے، اور جرح و تعدیل کے اعتبار سے بھی ان پر بحث فرماتے ہیں۔ اور آپ تفسیر، علوم القرآن، حدیث، اس کے اصول اور رجال اور تاریخ، فقہ اور کلام کے جن کتب، مصادر و مواقع سے استفادہ کرتے ہیں، ان کا باقاعدہ ذکر کرتے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد 217 بتائی گئی ہے، اور مرفوع احادیث کی تعداد 7629 ہے۔ اقوال سلف کی تعداد 5000 سے زائد ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں صرف اور نحو کی بحثیں بھی کی ہیں، فقہاء کرام کی آراء بھی، قراتوں کا اختلاف بھی ذکر کیا ہے، اور حدیث کی صحیح و تضعیف یعنی ضعیف کا اہتمام بھی کیا ہے۔ ان سب خصوصیات کی بنا پر دوسری تمام تفاسیر سے ممتازی حیثیت حاصل ہے، اور جلیل القدر علماء کرام، محدثین، محققین نے اس کتاب کی بے حد تعریف فرمائی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے لیے یہ بات بے حد باعث فخر ہے، بقول علامہ بستانی رحمہ اللہ۔ آپ کے استاد گرامی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کتاب کی تعریف کی ہے۔ آپ کے دوسرے شیخ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے
آپ کا ذکر مفسر نقاد کے نام سے کیا ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے آپ کی اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، اس اسلوب میں اور کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اور ڈاکٹر صلاح الدین المنجد نے بھی اسے احسن التفاسیر میں شمار کیا ہے۔ محترم سامعین، شیخ احمد محمد شاکر رحمہ اللہ نے حواشی و تعلیقات کے لیے اس کتاب کا انتخاب کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم نے جس قدر کتب تفسیر دیکھی ہیں، امام المفسرین ابو جعفر طبری کی تفسیر کے بعد سب سے اچھی، عمدہ، بہتر تفسیر ہے، بلکہ ان دونوں کے ساتھ کسی اور دوسری تفسیر کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم نے کوئی دوسری تفسیر ایسی نہیں دیکھی جو ان جیسی ہو۔ انہوں نے حدیث کے طلباء کے لیے بھی اس کتاب کو معلم قرار دیا ہے، کیونکہ اس کتاب کے مطالعے سے حدیث کے طلباء کو بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسانید و متون پر کس طرح نقد کیا جاتا ہے اور صحیح اور غیر صحیح میں کس طرح تمیز کی جاتی ہے۔ گویا تعلیمی اعتبار سے بھی ایک عظیم الشان کتاب ہے جس کی افادیت بے حد زیادہ ہے۔ اور شیخ احمد شرباسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، آپ کی یہ خوبصورت تفسیر آپ کے علم اور سنت کے بارے میں معلومات کی وسعت کی دلیل ہے، اور کتاب و سنت کی اشاعت کے عالمی ادارے دارالسلام نے بھی اس عظیم کتاب کی طباعت و اشاعت کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالی مکتب دارالسلام کے مدیر محترم مولانا عبد المالک مجاہد، ان کے خصوصی معاون حافظ عبدالعظیم صاحب اسد، حافظ محمد نعمان فاروقی صاحب، محمد خالد سیف اور مکتب کے تمام رفقا کو ثواب عظیم سے نوازے جو اس تفسیر کے اختصار کو اردو میں پیش کرنے کا ذریعہ بنے۔ محترم سامعین، اس پرفتن دور میں سب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے معنی مطالب کو سمجھیں اور اس کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور ان محسنین کو جزائے خیر دے جو قرآن سمجھنے کے لیے اس بہترین کتاب کو سامعین کے لیے بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی کہنے سننے والوں کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔